ہوا میں شام کے سائے پھیل رہے تھے جب وہ چھوٹی سی بچی 10 سالہ حیا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سیاہ لباس میں لپٹی آنکھوں کے گرد حلقے اور چہرے پر کچھ ایسا سکوت جیسے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو۔ آج اس کا سب کچھ چھن گیا تھا، ماں باپ کا اچانک ایکسیڈنٹ اور پھر کفن دفن کے بعد سیدھا اس گھر میں جہاں سب کچھ نیا تھا، اجنبی تھا اور دل سے بالکل دور۔ یہ تمہارا کمرہ ہے حیا، یہاں آرام سے رہنا، ماموں نے نرمی سے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ تھوڑا جھک کر ہنسا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ لیکن حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستگی سے سر ہلا دیا۔ ماموں کے لہجے میں پیار تھا، مگر وہ پیار جو زبردستی دیا جا رہا ہو وہ دل میں نہیں اترتا۔ دروازے پر کھڑی ایک خاتون کے چہرے پر تناؤ کی لکیریں گہری تھیں۔ وہ شیلا تھی، حیا کی ممانی۔ ان کی نظروں میں بیزاری، ناپسندیدگی اور کچھ اور بھی تھا، کچھ پرانا، کچھ زہریلا۔ السلام علیکم ممانی، حیا نے دھیمی آواز میں کہا، ادب کے ساتھ۔ شیلا نے محض سر ہلا دیا۔ ہمیشہ کی طرح چپ، تمہاری ماں بھی ایسی ہی اداکاری کرتی تھی۔ یہ جملہ ایک تیر کی طرح سینے میں لگا۔ حیا کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکا لیں۔ شہلا کی نظریں ماموں پر پڑی، جنہوں نے فوراً لان تان سے بچنے کے لیے رخ موڑ لیا۔ حیا بیٹا، حمدان سے ملو، انہوں نے پیچھے مڑ کر پکارا۔ حمدان، آؤ بیٹا، حیا سے ملو۔ ایک لڑکا سیڑھیوں سے اترا، 15 سال کا حمدان، لمبا، سانولا، گہری آنکھوں والا، جس کے چہرے پر ابھی تک بچپنا جھلکتا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر کہا۔ حیا نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ یہ تمہاری بہن ہے، آپ سے اسے اپنا سمجھو، اس کے ساتھ کھیلو، پڑھو، وقت گزارو، ماموں نے تاکید کی۔ جی بابا، حمدان نے سنجیدگی سے کہا اور حیا کی طرف دیکھا۔ چلو میں تمہیں کمپیوٹر دکھاتا ہوں۔ وہ پہلی بار مسکرائی، مدھم سی، جیسے دل میں کہیں ہلکی سی روشنی جگمگا رہی ہو۔ حمدان کے کمرے میں کمپیوٹر تھا اور اس کے کارٹون لگائے۔ یہ ٹام اینڈ جیری ہیں، مجھے بہت پسند ہیں۔ اس نے ایک چھوٹی کرسی اس کے لیے کھینچی۔ جب دل چاہے کمپیوٹر آن کر لینا، میں نے تمہیں بتا دیا نا کیسے۔ حیا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ خاموش شکریہ تھا جسے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سب کے بیچ شہلا دروازے کے پاس کھڑی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، حمدان کو اشارہ کیا، 1 منٹ باہر آؤ، بات کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد شہلا نے حمدان کو اپنے کمرے میں بٹھایا، پردے کھینچے، دروازہ بند کیا۔ اس کا چہرہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ شروع سے اس کی ماں اور بہن نے میرا جینا حرام کیا تھا۔ تمہاری وہ پھپھو سلمہ، ہاں یہی حیا کی ماں، روز ساس کے ساتھ مل کر مجھے برا بھلا کہتی تھی۔ ان دونوں نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے۔ حمدان کے چہرے پر الجھن ابھری، مگر بابا تو کہتے ہیں سلمہ پھپھو بہت اچھی تھی۔ شیلا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ تمہارے بابا نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا، وہ سلمہ کے حق میں بولتا رہا اور میں تنہا لڑتی رہی۔ یہ جذباتی کہانی، ماں کی نم آنکھیں اور درد سے لبریز آواز نے حمدان کے دل میں شکوک کا بیج بو دیا۔ اب وہ حیا کو نہیں، اس کی ماں کو دیکھنے لگا تھا، اور ماں کو وہ کبھی معاف نہیں کر سکا تھا۔ اگلی صبح جب حیا نے حمدان کو سلام کیا تو اس نے بے رخی سے جواب دیا، اپنے کام سے کام رکھو، اور کتابیں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ حیا وہیں کھڑی رہی، آنکھوں میں نمی، چہرے پر حیرت اور دل میں دکھ۔ یہ کیا ہوا؟ وہ تو اچھے تھے، اچانک کیسے بدل گئے؟ ایک دن حمدان کہیں گیا ہوا تھا۔ حیا نے ہمت کی، اس کے کمرے میں جا کر کمپیوٹر آن کیا، کارٹون لگائے اور دیکھنے لگی۔ دروازہ کھلا، حمدان اندر آیا۔ حیا نے گھبرا کر کمپیوٹر بند کیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے، کس کی اجازت سے آئی ہو؟ وہ دھاڑا، وہ تم نے کہا تھا نا کہ… حیا کی آواز کپ کپا گئی، چپ رہو۔ ایک زوردار تھپڑ حیا کی گال پر پڑا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی اور روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کمرے میں تنہائی چھا گئی۔ حمدان کا سانس تیز تھا اور دل بھاری، لیکن اندر کا غصہ جیسے ایک آگ کی طرح تھا، جیسے شیلا کی باتوں نے مسلسل بھڑکایا تھا۔ ماموں اوپر آئے تو حیا کو روتے دیکھا، پریشان ہو کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ حیا نے روحان سی آواز میں بتایا، حمدان بھائی نے تھپڑ مارا ہے۔ ماموں کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ بنا کچھ کہے نیچے گئے۔
ہمدان کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسی سختی سے ایک تھپڑ ہمدان کے منہ پر دے مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، یتیم بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ شہلا پیچھے سے آ کر بولی، واہ، اب بیٹے کو بھی حیا کے لیے مارا جائے گا؟ ماموں نے تلخی سے کہا، ہاں، اگر وہ میری بیٹی کی طرح ہے تو ہر اس شخص کو روکوں گا جو اس کا دل دکھائے۔ یہ ایک آگ تھی جو اب ماں بیٹے کے دل میں پوری شدت سے جل اٹھی تھی، اور یہ صرف آغاز تھا۔ رات کے اندھیرے نے گھر کے ہر کونے کو خاموشی کی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، مگر حیا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر اپنے گال سہلا رہی تھی، جہاں کچھ گھنٹے پہلے ہمدان کے ہاتھ کا نشان اب بھی چل رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کی معصومیت کو مزید چھین رہا تھا، ہر آنسو اس کے دل کو اور کمزور کر رہا تھا۔ اوپر اپنے کمرے میں ہمدان خالی نظروں سے چھت کو گھور رہا تھا، ہاتھ اب بھی کانپ رہا تھا، جیسے خود پر اعتبار نہ ہو رہا ہو۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے خود سے سرغوشی کی، لیکن فوراً ماں کی باتیں ذہن میں آئیں۔ سلمہ نے ہماری زندگی جہنم بنائی تھی، اور اب اس کی بیٹی تمہاری جگہ لینے آئی ہے۔ دل کی کسی پرت میں ندامت نے سر اٹھایا، مگر نفرت کی تہیں بہت گہری تھی۔ اگلی صبح کا آغاز خاموشی سے ہوا۔ ماموں حیا کو شہر کے ایک مشہور اسکول میں لے گئے۔ یہ تمہارا نیا اسکول ہے بیٹا، یہاں تمہارا ایڈمیشن کروانے آیا ہوں۔ حیا نے حیرت سے اسکول کی عمارت دیکھی، دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماموں کے ہاتھ تھامے ہوئے بولی، آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ماموں کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تم میری سلمہ کی بیٹی ہو، اگر آج وہ ہوتی تو میرے بچوں سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھتی۔ گھر واپس آئے تو شیلا پہلے ہی غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وسیم نے بتایا کہ حیا کا ایڈمیشن رویل گرامر اسکول میں ہو چکا ہے تو شیلا کا پارا چڑھ گیا۔ کیا واقعی اتنا مہنگا اسکول؟ تمہارے اپنے بیٹے کو کبھی وہ سہولتیں نہ دیں جو اس لڑکی کو دے رہے ہو؟ ماموں کا لہجہ سرد ہو گیا۔ حیا کو وہ سب ملے گا جو میرے بچوں کو ملا۔ ہمدان جو پاس بیٹھا تھا ماں کی طرف دیکھ کر بولا، بابا کی بیٹی ہے نا تو سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ طنز تھا یا زخم، کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ رات کو حیا اپنے نئے اسکول کی تیاری کر رہی تھی، کتابیں ترتیب دے رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہمدان اندر آیا، اس کے چہرے پر کچھ لمحوں کی نرمی تھی۔ تم کل اسکول جا رہی ہو؟ حیا نے آہستہ سے کہا، جی، کچھ سمجھ نہیں آیا تو مجھے بتا دینا، مگر کمرے میں آنے سے پہلے اجازت ضرور لینا۔ یہ جملہ صاف تھا، نرمی کی تہ میں تلخی تھی۔ حیا نے سر ہلایا، جی۔ ہمدان دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ حیا نے ایک لمحے کو دل تھام کر آنکھیں بند کی، اللہ، بس مجھے ان سب میں اچھا انسان بنا دینا۔ کچھ دنوں بعد اسکول کی زندگی میں وہ قدرے بہتر ہونے لگی۔ حیا نے خاموشی سے نئے دوست بنائے، سب میں مقبول ہونے لگی اور استادوں کی تعریفیں پانے لگی، مگر گھر کا ماحول بدستور ٹھنڈا تھا۔ ایک رات کو جب سب سونے چلے گئے تو شیلا نے ہمدان کو کمرے میں بلایا، تمہارے بابا کو یہ لڑکی اپنی بیٹی لگنے لگی ہے، کل کو سب جائیداد بھی اس کے نام نہ ہو جائے۔ آنکھیں کھولو ہمدان۔ ہمدان نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، آپ فکر نہ کریں ماما، میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ ماں بیٹے کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو عزت سے نہیں انتقام سے پیدا ہوتی ہے، مگر حیا کو ان سازشوں کی خبر نہ تھی۔ وہ تو اپنی زندگی کی خاموش لڑائی میں بس ایک چھوٹی سی امید کی کرن تلاش کر رہی تھی۔ اس رات ہمدان کمرے میں بیٹھا خود کو سمجھا رہا تھا، بابا حیا کو سب کچھ دے رہے ہیں، مگر شاید وہ بھول گئے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ ماں کی باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہیں، حیا نے تمہاری جگہ لے لی ہے، اگر تم نے ابھی کچھ نہ کیا تو سب کچھ اسی کا ہو جائے گا۔ اگلے دن حیا اسکول سے واپس آئی تو کمرے میں جا کر حیران رہ گئی۔ اس کی الماری بکھری ہوئی تھی، کتابیں زمین پر، کپڑے ادھ کھلے بیگ سے نکلے ہوئے۔ یہ کس نے کیا؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ شیلا پاس سے گزرتے ہوئے بولی، اپنی چیزیں سنبھال کر رکھنا سیکھو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے کہ ہر چیز تمہاری مرضی سے چلے گی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ چپ چاپ فرش پر بیٹھ کر اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ اسی رات ماموں نے سب کو ایک ساتھ بٹھایا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حیا کو او لیولز کے لیے رجسٹر کیا جائے گا، میں چاہتا ہوں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ شیلا نے قہقہ لگایا، ہنسی آتی ہے مجھے، اتنی مہنگی پڑھائی، اپنے بیٹے کو کبھی اتنی توجہ دی ہو تو آج وہ کچھ بن گیا ہوتا۔ ماموں نے خاموشی سے ہمدان کی طرف دیکھا جس نے نظریں چرا لیں۔ ان کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی، شاید واقعی میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے۔ کمرے میں تناؤ چھا گیا۔ شیلا نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ حیا نے دھیمی آواز میں کہا، ماموں، میں اتنی بڑی پڑھائی کے قابل نہیں ہوں، آپ مجھ پر پیسہ ضائع نہ کریں۔
وسیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹا تم ضائع ہونے کے لیے نہیں آئی. تمہارے اندر جو روشنی ہے وہ تمہیں بہت دور لے جائے گی. ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ مسکرا رہے تھے. اسی رات شیلا نے ہمدان کے کمرے میں جا کر کہا, کچھ کرو. اگر تم یوں ہی خاموشی اختیار رکھی تو یہ لڑکی ہمارے سروں پر سوار ہو جائے گی. ہمدان کا چہرہ سخت ہو گیا. بابا کو صرف وہی دکھتی ہے, وہی سنتے ہیں. اب وقت ہے کچھ بدلنے کا. شیلا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. کیا کرو گے؟ ہمدان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی جو وہ حیا کو دینا آتے تھے. میں وہی اس سے چھین لوں گا, دل کا سکون, اعتماد اور وہ پیار جس کے لیے وہ ترستی ہے. اندھیری رات میں ان کے ارادے سانپ کی طرح رینگتے, سرسراتے اور ڈسنے کے لیے تیار تھے. حیا کو خبر نہ تھی کہ آنے والا وقت اس کے صبر کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے. ایک رات کو ہمدان اپنے دوست کے ساتھ کال پر بات کر رہا تھا جب اس کی نظر حیا پر پڑی جو لائبریری کارنر میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو اسے اندر ہی اندر چبھنے لگی. کال ختم کرتے ہوئے وہ سیدھا نیچے آیا اور صوفے پر بیٹھتے ہی بولا, بابا کہتے ہیں تم بہت محنتی ہو. لگتا ہے تمہیں ہم سب سے زیادہ محبت ہے. حیا نے کتاب بند کی اور نرمی سے کہا, ایسا کچھ نہیں, میں بس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہوں پڑھائی سے. ہمدان ہنسا مگر ہنسی میں تمسخر تھا. بوجھ؟ جس کے پاس سب کچھ ہو وہ بوجھ کیوں محسوس کرے؟ سب کچھ؟ حیا کی آواز لرز گئی. ماں باپ کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا. ہمدان کا دل ایک لمحے کو نرم ہوا لیکن ماں کے لفظ ذہن میں گونجے, اگر تمہیں اس سے نفرت کرنا ہے تو دل نہیں دماغ استعمال کرو. اگلی شام گھر میں اچانک مہمان آ گئے. ماموں کے ایک پرانے دوست اپنے بیٹے کے ساتھ آئے تھے اور رسمی باتوں کے بعد بات حیا تک جا پہنچی. ماشاء اللہ بیٹی بہت سلجھی ہوئی ہے, مہمان نے تعریف کی. شیلا نے مسکرا کر کہا, جی مگر یہ ہمارے خاندان کی نہیں ہے, بس کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے. مہمان کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے حیرت جھلکی اور حیا کی نگاہیں جھک گئیں. اس کے دل میں خنجر سا لگا جیسے اس کی حیثیت کو سب کے سامنے کچل دیا گیا ہو. رات کو ماموں نے شیلا سے بات کی, تمہیں اس طرح سب کے سامنے کہنا نہیں چاہیے تھا. حیا کی عزت بھی ہمارے ذمے ہے. شیلا نے تلخی سے جواب دیا, ذمہ داری ہے تو بیٹی مت بناؤ, ویسے بھی تمہیں اس کا ہر درد محسوس ہوتا ہے سوائے میری تکلیف کے. ماموں خاموش ہو گئے اور وہ خاموشی حیا کے کمرے تک گونجی جیسے دیواریں بھی بولنے لگی ہوں. اس رات ہمدان دیر سے آیا. وہ شاید دوستوں کے ساتھ تھا. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حیا سامنے آ گئی. ہاتھ میں پانی کا جگ تھا. اچانک ان کا سامنا ہوا اور جگ کا کچھ پانی ہمدان کی شرٹ پر چھلک گیا. اوہ سوری, مجھے اندازہ نہیں ہوا. حیا گھبرائی. ہمدان نے شرٹ دیکھی پھر اسے. لمحے بھر کے لیے رک گیا, پھر آہستہ سے بولا, اگلی بار کچھ بھی اندازے سے مت کرنا. وہ نظریں جھکائے ہوئے گزر گیا اور حیا کے ہاتھ کپ کپ آ گئے. اس ہمدان کا انداز سمجھ نہیں آیا تھا. صبح کا وقت تھا اور سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں مگر حیا کے چہرے پر کوئی روشنی نہیں تھی. وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا یونیفارم سیدھا کر رہی تھی مگر اس کی آنکھیں کسی اور ہی سوچ میں الجھی ہوئی تھی. پچھلی رات کا لمحہ اس کے ذہن میں مسلسل گھوم رہا تھا. ہمدان کا رویہ, اس کی نگاہ, وہ لہجہ جو پہلے کبھی نہ تھا. کیا سب کچھ ویسے ہی رہے گا یا کچھ بدل رہا ہے؟ اس نے آئینے میں خود سے سرگوشی کی اور پھر بیگ اٹھا کر نیچے آ گئی. نیچے کچن میں ممانی ناشتے کے لیے تیاری میں مصروف تھیں اور ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بیزاری سے بھرا ہوا تھا. حیا نے آہستگی سے سلام کیا. شیلا نے بنا دیکھے جواب دیا اور سامنے میز پر پلیٹ رکھتے ہوئے بولی, جلدی کھا لو, زیادہ وقت نہیں ہے, تمہاری وجہ سے ملازمہ بھی وقت پر کچھ نہیں کرتے. حیا نے سر جھکا کر خاموشی سے ناشتہ کیا. دل چاہا کچھ بولے, وضاحت دے, مگر اسے اندازہ تھا کہ ہر لفظ, ہر کوشش عکارت جائے گی. اسکول میں اس کا دھیان مسلسل منتشر رہا. دوپہر کو واپس آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی. کتابیں میز پر ڈالیں اور خود بستر پر گر گئی. آنکھیں بند کی تو ہمدان کی وہ نگاہ ذہن میں ابھری جس میں پہلی بار کچھ اور تھا. نہ صرف نفرت, نہ محض سختی, کچھ الجھاؤ, کچھ سوال. شام کو وہ نیچے آئی تو ممانی اور ہمدان لاؤنج میں بیٹھے تھے. شیلا کچھ کہہ رہی تھی. میں نے تو کبھی تمہارے بابا کے سامنے زبان نہیں چلائی اور یہ لڑکی ہر جگہ اپنے نخرے دکھا رہی ہے. بس اب اور برداشت نہیں ہوتا. ہمدان خاموش بیٹھا تھا, چہرے پر بیزاری مگر آنکھوں میں اضطراب.
جیسے وہ سن تو رہا ہو مگر ماننے کو دل تیار نہ ہو۔ جب حیا ان کے سامنے سے گزری تو شیلا نے تنزن کہا، بہت خاص لگ رہی ہو آج، کوئی تقریب ہے کیا؟ حیا رک کر بولی، بس آرام دہ لباس پہنا ہے۔ ہاں ہاں، تمہیں آرام ہی تو چاہیے، تمہیں کیا فکر ہے اس گھر کی؟ نہ کوئی ذمہ داری، نہ کوئی حق، بس مزے ہی مزے۔ حیا نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھی اوپر چلی گئی۔ رات کو وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اچانک دروازہ بجا، وہ گھبرا کر اٹھی، دروازہ کھولا تو سامنے ہمدان کھڑا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا، جی۔ وہ اندر آیا، اسی لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کل بابا نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ حیا کا رنگ اڑ گیا، وہ ساکت رہ گئی، جیسے سن نہ پائی ہو۔ ہمدان نے سرد لہجے میں کہا، مجھے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں، تم بابا سے کہہ دینا کہ تم بھی نہیں چاہتی۔ حیا نے بمشکل آواز نکالی، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہنا پڑے گا ورنہ۔ اس نے قدم آگے بڑھایا۔ ورنہ میں کچھ ایسا کر دوں گا کہ تم چاہ کر بھی انکار نہ کر سکو۔ حیا پیچھے ہٹ گئی۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ مجھے وہ سب کچھ نہیں کھونا جو بابا میرے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں، اور تمہارا وجود میرے لیے بس ایک رکاوٹ ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ حیا دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اس کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی، مگر حیا ابھی تک بستر پر بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ پچھلی رات کے وہ الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، وہ دھمکی، وہ لہجہ، وہ تاثر جس نے اس کے دل میں خوف کا بیج بو دیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ماموں کی آواز آئی، حیا بیٹا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کالج چھوڑنے آ رہا ہوں۔ حیا نے آنکھیں پونچھی، اٹھ کر شال اوڑھی اور آہستہ سے جواب دیا، جی ماموں، آ رہی ہوں۔ نیچے آتے ہوئے وہ ہر قدم پر گہرے خیالوں میں ڈوبی تھی۔ ناشتے کی میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شیلا ایک طرف اخبار میں منہ چھپائے بیٹھی تھی اور ہمدان میز کے سرے پر بیٹھا چائے میں چمچ چلا رہا تھا۔ حیا نے آہستگی سے سلام کیا اور خاموشی سے ماموں کے قریب بیٹھ گئی۔ کالج میں آج کوئی اسپیشل لیکچر ہے نا؟ ماموں نے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ مختصر جواب دے کر نوالا منہ میں ڈالنے لگی۔ ہمدان نے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی، پھر نظریں نیچی کر لیں جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ شیلا نے چائے رکھتے ہوئے طنز سے کہا، اسے اب ہر دن اسپیشل لگتا ہے، تم نے خاص بنانا جو شروع کر دیا ہے اسے۔ ماموں نے ایک ٹھنڈی نظر شیلا پر ڈالی، مگر کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ گاڑی میں بیٹھے حیا نے ہمت کر کے کہا، ماموں اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو؟ ماموں نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا، تمہارا حق ہے حیا، جو چاہے مانگو۔ کیا میں ہاسٹل میں رہ سکتی ہوں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے وہ اپنے الفاظ سے خود ڈر گئی ہو۔ ماموں کے چہرے پر حیرانی چھا گئی۔ ہاسٹل؟ کیوں؟ یہاں کوئی تکلیف ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ حیا نے نظریں چرا لی، نہیں، بس پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے۔ ماموں نے خاموشی اختیار کی، ان کا دل جیسے چور ہوا ہو۔ سوچنے دو مجھے بیٹا۔ کالج سے واپسی پر حیا کا موڈ بدستور بوجھل ہی تھا۔ کمرے میں آ کر وہ بیگ رکھتے رو پڑی۔ اندر ایک بے بسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے، کاش کوئی میرے دل کی آواز سن پائے۔ اس شام ماموں نے شیلا اور ہمدان کو لاؤنج میں بٹھایا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حیا کی شادی ہمدان سے ہوگی۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا، شیلا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ہمدان نے چونک کر باپ کو دیکھا، کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ بالکل، یہ میری بیٹی ہی جیسی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسی گھر میں محفوظ رہے۔ شیلا کی آواز بلند ہو گئی، نہیں، میں یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کروں گی، وہ لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی۔ ہمدان کی آنکھوں میں شعلے تھے، اور میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ماموں نے سخت لہجے میں کہا، فیصلہ ہو چکا، تم دونوں چاہو یا نہ چاہو نکاح تو ہوگا۔ حیا اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ دل خوف سے لرز گیا، مجھے بولنا ہوگا، کچھ کہنا ہوگا۔ رات گئے ہمدان اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس بار اس کا چہرہ زیادہ سرد تھا، آنکھیں شدید غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے کہا تھا تم بابا کو منع کرو، مگر تمہیں تو لگتا ہے تم راجکماری بن گئی ہو۔ اب سن لو، اگر تم نے نکاح کے لیے ہاں کی تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ بغیر شادی کے بھی تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم آئینہ دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ حیا کانپ گئی، پلیز، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے انہیں روکا بھی تھا۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری معصومیت اب میرے لیے ایک ڈھونگ ہے۔
اس کے قدموں کی آواز تیز ہوتی گئی اور وہ چلا گیا۔ حیا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ دل کی دھڑکن کی رفتار تیز تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اگلی صبح ماموں ناشتہ کر رہے تھے کہ شیلا نے بات چھیڑی۔ تم نے اپنے بیٹی کی خواہش کے خلاف فیصلہ کیوں کیا؟ ماموں نے سرد لہجے میں کہا، ایک بار میں اپنی بہن کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ حیا کچھ دیر بعد نیچے آئی تو ماموں نے اسے قریب بلایا۔ حیا، تمہارا نکاح اگلے جمعے کو ہے، تیار رہنا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی، صرف سر ہلایا اور خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ اس رات وہ بہت دیر تک جائے نماز پر بیٹھی رہی، سجدے میں سر رکھتے ہوئے صرف یہی کہہ سکی کہ یا اللہ مجھے محفوظ رکھ، میرے صبر کو ضائع نہ ہونے دینا۔ یہ ایک ایسی رات تھی جو کسی کے لیے راحت نہ رکھتی تھی۔ گھر کا ماحول جیسے کسی نظر نہ آنے والے طوفان کی زد میں تھا۔ شیلا صبح ہی سے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ باورچی خانے میں برتن دھوتے ہوئے اس کی نظریں خلا میں جمی ہوئی تھیں، ہاتھ مشینی انداز میں حرکت کر رہے تھے۔ اوپر کمرے میں ہمدان کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی ماں بار بار اسے کہہ چکی تھی کہ اب کچھ کرنا پڑے گا، نکاح ہونے سے پہلے اگر تم نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو بعد میں کچھ بھی نہیں بچ پائے گا۔ ہمدان جانتا تھا شیلا نے اپنی زندگی میں کبھی ہار قبول نہیں کی اور اب وہ اپنی آخری کوشش پر آ چکی ہے۔ اسی شام ماموں نے کاغذات نکلوائے۔ میں جانتا ہوں تم دونوں کے نام کچھ جائیداد منتقل کر دوں۔ انہوں نے وکیل کو بلایا اور حیا کے لیے ایک حصہ مخصوص کرنے کا اعلان کر دیا۔ حیا کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ چونک گئی۔ ماموں، آپ نے مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا؟ وہ آہستگی سے بولی، تم مشورہ کرنے والی نہیں، دعاؤں کے مستحق ہو، اور یہ سب کچھ تمہارا حق ہے۔ ماموں کا لہجہ حتمی تھا۔ اس رات جب حیا اپنے کمرے میں موجود تھی، دروازہ دھیمی آواز میں کھلا۔ ہمدان اندر آیا، آنکھوں میں سرخی اور ہاتھوں میں بے چینی۔ بابا نے تمہارے نام جائیداد کیوں کی؟ اس نے کہا، آواز میں زہر بھر چکا تھا۔ حیا پیچھے بیٹھی تھی۔ میں نے کچھ نہیں مانگا، ماموں نے خود ہی۔ تو روک کیوں نہیں دیا؟ وہ آگے بڑھا، بازو سے اسے جھنجھوڑا۔ تم جانتی ہو نا یہ سب کچھ مجھ سے چھیننے کی کوشش ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ رکھ لیں سب، بس مجھے سکون سے جینے دیں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ہمدان ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ سکون؟ میں تمہیں سکون نہیں لینے دوں گا۔ اور پھر وہ اس کی خاموشی سے بے بس آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے کمرے کی طرف کھینچنے لگا۔ کمرہ خالی تھا، باقی سب سو چکے تھے۔ ہمدان نے دروازہ بند کیا، سانسیں تیز تھیں، دل میں نفرت اور شاید کہیں پر گہرائی میں کوئی اور جذبہ بھی تھا جو خود کو چھپائے ہوئے تھا۔ یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں تمہیں دیکھوں، تمہیں محسوس کروں، تمہیں اپنی بیوی مانوں؟ وہ چیخا۔ نہیں نہیں، حیا کی آواز گھٹنے لگی اور وہ پیچھے ہٹتی گئی، لیکن ہمدان کی آنکھوں میں اب وہ جنگ تھی جو اسے خود سے بھی لڑنی تھی۔ پھر اچانک جیسے اس نے اپنے ہی ارادوں کو شکست دی ہو، اس نے پیچھے ہٹ کر دروازہ کھولا اور دھیمی آواز میں کہا، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ جو میں کرنا نہیں چاہتا وہ ہو جائے گا۔ حیا جو خوف سے سانس لینا بھول چکی تھی، تیزی سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر آ کر وہ دیوار سے ٹک کر کھڑی ہو گئی اور پھر زینے چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر فرش پر گر گئی۔ صبح جب ماموں نے آئے تو حیا ناشتہ بنا رہی تھی، چہرہ بے حد خاموش، مگر آنکھوں میں ایسی تھکن جیسے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہوں۔ ماموں نے غور سے دیکھا، خیریت ہے؟ جی بالکل، وہ زبردستی مسکرائی۔ اسی دن ماموں نے اعلان کیا، ہم اگلے ہفتے نکاح رکھیں گے، سب تیاریاں مکمل کرو۔ شیلا نے ان کی آخری کوشش کی، مگر وسیم نے سختی سے کہا، یہ فیصلہ بدلا نہیں جائے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، حیا اب اسی گھر کی بیٹی ہے، بہو بھی بنے گی۔ اس رات شیلا نے سارا غصہ حیا پر اتار دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کا گریبان تھام لیا۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا بگڑ رہا ہے، تمہاری وجہ سے میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا ہے، تمہیں نیست و نابود کر دوں گی میں۔ حیا نے خود کو چھڑایا اور روتے ہوئے کہا، میں نے آپ کا کچھ نہیں چھینا، بس ایک پناہ مانگی تھی۔ شیلا نے چیختے ہوئے دھکا دیا۔ حیا پیچھے ہٹتے ہٹتے سیڑھیوں کے کنارے تک پہنچ گئی اور سنبھلنے سے پہلے شیلا نے دوسرا دھکا دیا، لیکن حیا کے بجائے خود شیلا کا پیر پھسلا اور وہ چیختی ہوئی نیچے جا گری۔ پورا گھر چیخ سے گونج اٹھا، ملازمہ دوڑی، ہمدان کمرے سے نکلا۔ نیچے شیلا بے ہوش پڑی تھی، ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی تھی، حرکت نہ ہو سکی۔ حیا سیڑھیوں پر کھڑی لرز رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے دھکا دیا ہے نا؟
ہمدان چیخا۔ حیا پیچھے ہٹی۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیا، وہ خود گری ہیں۔ لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ سب کے دلوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ اب بھی کچھ بچا تھا یا واقعی سب ختم ہو چکا تھا۔ اسپتال کی سفید دیواروں میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے ہوا بھی خاموشی سے گزر رہی ہو۔ شیلا کے کمرے میں سکوت کا راج تھا اور ان کے بستر کے ساتھ بیٹھا ہمدان اپنی ماں کی سانسیں گنتا نظر آ رہا تھا۔ شیلا کی آنکھیں بند تھیں مگر چہرے پر تکلیف کی لکیریں صاف تھیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آئی ہے اور معذوری کا خطرہ ہے۔ ہمدان کے دل میں ہنگامہ بپا تھا۔ اس کا ذہن ایک ہی لمحے میں 100 بار پلٹتا، کبھی ماں کی بے بسی پر تڑپتا، کبھی حیا کے چہرے کو یاد کر کے غصے سے بھڑک اٹھتا۔ ماموں کمرے میں داخل ہوئے، ہاتھ میں دوائیوں کی رسید تھی۔ انہوں نے ایک نظر شیلا پر ڈالی، پھر ہمدان کے قریب آئے۔ بیٹا، ماں کو ہمت دلاؤ، وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ یہ کمزوری آپ کی وجہ سے ہے۔ ہمدان کی آواز میں تلخی تھی۔ اگر آپ نے حیا کو ہمارے درمیان نہ لایا ہوتا تو آج ماں ایسی حالت میں نہ ہوتی۔ ماموں نے گہری سانس لی۔ حیا نے کچھ نہیں کیا، وہ تو خود بھی سہمی ہوئی ہے، آپ کو صرف اس کی فکر ہے۔ ہمدان اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس وقت گھر میں صرف ملازمہ تھی۔ حیا خاموشی سے نماز پڑھ چکی تھی اور جائے نماز پر بیٹھے دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا رب، اگر میں غلط ہوں تو مجھے سزا دے، لیکن اگر بے قصور ہوں تو میرا سہارا بن جا۔ دروازہ دھماکے سے کھلا۔ ہمدان اندر داخل ہوا، آنکھوں میں غصہ، چہرے پر شدید تناؤ۔ کیا تم خوش ہو؟ میری ماں بستر پر ہے اور تم آرام سے بیٹھ کر دعائیں مانگ رہی ہو؟ حیا نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں نم تھیں۔ میں نے انہیں دھکا نہیں دیا، وہ خود گری تھیں۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ملازمہ نے کچھ نہیں دیکھا، صرف تم وہاں تھی اور تمہاری وجہ سے میری ماں اس حال میں پہنچی۔ وہ اس کے قریب آیا، بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہارا حساب ہوگا۔ نکاح کے بعد تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری دعائیں بھول جاؤ گی۔ نکاح؟ حیا نے لرزتے لہجے میں کہا۔ آپ اب بھی نکاح چاہتے ہیں؟ چاہتا نہیں، مجبوری ہے۔ بابا نے کہا ہے کہ اگر میں نے انکار کیا تو ساری جائیداد تمہارے نام کر دیں گے، تب میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بیوی بننے کا مطلب صرف ایک قید ہے۔ محبت کی تمنا نہ رکھنا، عزت کی توقع نہ کرنا۔ حیا کا دل جیسے بند ہو گیا۔ وہ ساکت ہو گئی، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی آنکھیں اس وقت صرف دعا مانگتی نظر آئی تھیں، کسی اور دنیا کی مدد، کیونکہ اس دنیا میں اب اس کا کوئی نہیں رہا تھا۔ نکاح کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ شیلا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا مگر اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ نکاح کی رات حیا خوبصورت آف وائٹ لباس میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، آنکھیں آنسوں سے بوجھل، دل سوالوں سے بھرا ہوا۔ دروازہ کھلا، ماموں اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ یہ تمہاری ماں کی چنی ہوئی چیزیں ہیں، تمہارے لیے رکھ چھوڑی تھی، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ آج وہ دن ہے جب تم ان کی امانت پہن لو۔ حیا نے باکس کھولا تو اندر ماں کی چوڑیاں اور دوپٹہ تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو حیا کے گالوں پر ٹپکنے لگے۔ وہ ماں کا دوپٹہ اوڑھ کر خاموشی سے اٹھ گئی۔ نکاح کی رسم سادگی سے مکمل ہوئی۔ قاضی کے سامنے وہی الفاظ دہرائے گئے جو ہر عورت کی تقدیر بدل دیتے ہیں، مگر حیا کے لیے یہ محض ایک رسمی سا اعلان تھا، نہ جذبات، نہ خوشی، نہ خواب۔ ہمدان نے نکاح کے بعد نظریں چرائیں، جیسے وہ خود بھی اس رشتے کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہا۔ رات کو جب وہ حیا کے کمرے میں داخل ہوا تو حیا دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ ہمدان نے دروازہ بند کیا، کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اب تم میری بیوی ہو، لیکن میرے لیے صرف وہ راستہ ہو جس سے میں بابا کی جائیداد تک پہنچاؤں۔ تمہیں اس حیثیت میں رکھوں گا۔ حیا نے جواب نہیں دیا، بس دیوار کے ساتھ منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف اسپتال کے کمرے میں شیلا نیم بے ہوشی میں تھی، آنکھیں کبھی کھلتی کبھی بند ہوتی۔ ملازمہ کو سب معلوم تھا کہ حیا نے دھکا نہیں دیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ مجھے ہمدان صاحب سے بات کرنی ہے، اور یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے حیا کی بے گناہی کی گواہی دے دی۔
وہ سچ جو شاید بہت دیر سے آیا تھا، مگر آنے والا وقت اب ایک اور انکشاف کا منتظر تھا۔ گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی، شیلا اب بستر سے لگ چکی تھی اور اس کے چہرے پر نہ وہ سختی باقی رہی تھی، نہ وہ غرور جو برسوں سے آنکھوں میں بسی ہوئی تھی۔ ملازمہ نے ہمدان کو جب حقیقت بتائی تو اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ حیا بی بی نے دھکا نہیں دیا، بیگم صاحبہ خود گری ہیں۔ یہ الفاظ جیسے کسی تیز چاقو کی طرح دل میں پیوست ہو گئے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے ہمدان نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام رکھا تھا، لیکن دل میں حیا کے لیے نفرت کم نہ ہوئی تھی۔ اسی رات وہ نکاح کے بعد پہلی بار لندن جانے لگا۔ وہاں اس کو اچھی نوکری مل گئی تھی۔ باپ سے مختصر الوداعی بات کی اور حیا کو دیکھے بغیر روانہ ہو گیا۔ حیا بیلکنی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دل میں عجیب سا خالی پن تھا، جیسے کوئی بوجھ دل پر رکھ کر چلا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ دن گزرتے گئے، شیلا بستر پر بے جان سی پڑی رہتی۔ کبھی کبھی نیم غشی میں حیا کو بلا کر اس کا ہاتھ تھام لیتی، کچھ کہنا چاہتی مگر لفظ لبوں پر آ کر ٹھہر جاتے۔ حیا ان کے سرہانے بیٹھ کر دعائیں پڑھتی، دوائیاں دیتی، ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی۔ ماموں نے ایک دن دیکھا تو آہستہ سے بولے، بیٹا تم نے میرے دل کو جیت لیا ہے۔ شیلا کے آخری دن قریب آ رہے تھے۔ ایک دن نیند شب کو جب سب سو رہے تھے، حیا کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی، مومانی صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ حیا دوڑتی ہوئی کمرے میں پہنچی۔ شیلا نے کمزور ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بہت کچھ چھینا ہے تم سے، تمہاری ماں سے بھی۔ میرے دل میں صرف حسد تھا، معاف کر دینا۔ حیا کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ اس نے شیلا کے ہاتھ تھام لیے۔ مومانی، میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی، بس محبت چاہی تھی۔ شیلا کی آنکھیں بند ہو گئیں، سانس رک گئی۔ وہ چلی گئیں، دل کی وہ آگ لیے جو برسوں سے جلتی رہی۔ ہمدان کو خبر ملی تو وہ چند دن بعد واپس آیا۔ جنازے میں شرکت کی، باپ سے چند رسمی جملے کہے اور خاموشی سے گھر واپس آیا۔ اس کے چہرے پر اداسی نہیں تھی، بس ایک پتھر جیسی سختی تھی جو کسی غم کو تسلیم نہیں کرتی۔ ماموں نے اسے دیکھا تو آہستہ سے بولے، تمہاری ماں کا آخری وقت بہت کٹھن تھا، لیکن حیا نے ان کا بہت خیال رکھا۔ شاید اس نے تم سے زیادہ محبت کی۔ ہمدان خاموشی سے پلٹ گیا۔ حیا لاؤنج میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ہمدان کو دیکھا، پھر دوبارہ تلاوت میں مصروف ہو گئی۔ ہمدان کچھ دیر دروازے کے قریب کھڑا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر آہستہ سے واپس چلا گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ماموں نے ایک دن بات چھیڑی، بیٹا اب رخصتی کی بات کرنی ہے، نکاح ہو چکا ہے، اب تمہاری بیوی کا حق ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے۔ ہمدان نے نظریں چرائیں۔ میں ابھی تیار نہیں۔ کب تک؟ وسیم کے لہجے میں تھکن تھی۔ تم نے ماں کے مرنے کا الزام بھی حیا پر لگا دیا، جائیداد کی خاطر نکاح بھی کر لیا، اب اسے تنہا چھوڑنا کہاں کا انصاف ہے؟ ہمدان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو وہ کمرے میں چپ چاپ بیٹھا، ماں کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ دوپہر کی نرم دھوپ باغیچے پر جھلک رہی تھی، درختوں کے سائے زمین پر لرزتے تھے اور نرم ہوا پتیوں سے سرگوشیاں کرتی تھی۔ حیا ہاتھ میں پائپ تھامے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ شانے سے ڈھلک کر زمین سے چھو رہا تھا اور پانی کے چھینٹے اس کے کپڑوں کو مکمل بھگو چکے تھے۔ اس کے گیلے بال کمر سے نیچے بہتے ہوئے دھوپ میں چمک رہے تھے۔ اس کے تنفس کی رفتار میں خاص روانی تھی اور اس کا سراپا بھیگی ہوئی مدھم روشنی میں حسن کی ایک ایسی تصویر لگ رہا تھا جسے دیکھ کر خاموشی بھی بول اٹھے۔ اتنے میں ہمدان لاؤنج سے نکل کر باہر آیا، موبائل پر بات کرتا ہوا باغیچے کی طرف آ رہا تھا کہ اس کے کپڑوں پر اچانک پانی کے چھینٹے پڑے۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ حیا کی پشت اس کی طرف تھی، مگر گیلے کپڑوں میں وہ سراپا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستگی سے مڑی اور جیسے ہی ہمدان کی نظریں اس پر پڑی،
اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ وہ ایک پل کے لیے کچھ سمجھ نہ پایا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو برسوں سے اس کے سامنے پل رہی تھی، مگر آج پہلی بار وہ لڑکی نہیں، عورت لگی تھی۔ اس کے بھیگے وجود نے ہمدان کے دل میں دبی خواہشوں کو بیدار کر دیا۔ نظریں جیسے خود کو روک نہیں سکی تھیں۔ حیا نے جب پلٹ کر دیکھا تو ہمدان کو کھڑا پایا۔ وہ گھبرا گئی۔ سوری، غلطی سے پانی آپ پر آ گیا، وہ پائپ بند کرتے ہوئے بولی، لیکن اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہمدان نے خاموشی سے آگے قدم بڑھایا۔ آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات تھے، کوئی اجنبیت نہیں، بس ایک تیز ہوتی کشش، ایک بے قابو ہوتی چاہت۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم ابھی کیسی لگ رہی ہو؟ اس کا لہجہ گہرا تھا۔ حیا کی پلکیں لرزیں۔ میں بس، لیکن اس کی نظریں شرمندہ تھیں اور پلکیں تھر تھرا رہی تھیں۔ اس کا دوپٹہ اب بھی ایک طرف پڑا تھا اور گیلا بدن شرم کے باوجود اپنی کشش برقرار رکھے ہوئے تھا۔ ہمدان آہستہ سے اس کے قریب بڑھا، جیسے کسی مقناطیس نے اسے کھینچ لیا ہو۔ تم جانتی ہو تم ابھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہو؟ اس کا لہجہ دھیمے ساز جیسا تھا۔ حیا نے نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی رہیں۔ میں بدلنے جا رہی تھی، بس کام ختم کر رہی تھی۔ نہیں، ابھی مت جاؤ۔ ہمدان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی ایسے ہی ٹھہرو نا ہمدان۔ اس کی آواز میں التجا تھی، مگر ہمدان کی آنکھوں میں خواہش کی شدت اب لفظوں کی حدود پار کر چکی تھی۔ چلو اندر، اس نے آہستہ سے کہا، مگر لہجہ حکم کا سا تھا۔ اسے آہستہ سے کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کیا اور پھر پلٹ کر حیا کو دیکھا۔ کمرے کی روشنی حیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے بھیگے بال شانے سے نیچے تک پھیل چکے تھے۔ یہ نکاح صرف لفظوں کا کھیل نہیں رہا۔ ہمدان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ یہ لمس مانگتا ہے چاہت، مکمل تعلق، اور آج میں اپنی بیوی کو ویسے ہی چاہتا ہوں جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو چاہتا ہے۔ حیا نے نظریں چرائیں۔ آپ ابھی خود کو نہیں جانتے ہمدان، مجھے بس تمہیں جاننا ہے، محسوس کرنا ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ دیوار سے لگ چکی تھی اور اب اس کے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ہمدان نے آہستہ آہستہ اس کے دوپٹے کو دوبارہ اس کے شانے پر رکھا، مگر ہاتھ وہیں رکا رہا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، حیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈر کی تو جگہ ہی نہیں رہی، صرف میں ہوں اور تم، میرے دل کی مکمل، میری آنکھوں کی چاہ، میرے لمس کی طلب۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ لمس میں نرمی تھی، مگر خواہش کی شدت آتش جیسی تھی۔ حیا نے ایک لمحہ مزاحمت کی، مگر پھر اس کی پلکیں بند ہو گئی اور ہاتھ ہمدان کے گریبان سے جا لگے۔ کمرے میں ہوا ساکت ہو گئی، وقت تھم سا گیا۔ ہمدان نے اپنے جذبوں کو لفظوں سے نہیں بلکہ محبت سے بیان کیا۔ اس کی ہر حرکت، ہر لمس میں چاہت، تڑپ، تلافی اور مکمل استحقاق کا اعلان تھا۔ حیا نے آنکھیں کھولیں اور پہلی بار خود کو مکمل عورت محسوس کیا، کسی کی محبت میں قبول شدہ، کسی کے دل میں سجی ہوئی۔ رات گہری ہوتی گئی اور ان کے درمیان کوئی لفظ باقی نہ رہا۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہا تھا۔ حیا بستر پر بیٹھی، دوپٹے سے اپنے چہرے کو ڈھانپے، گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ایک سوال تھا اور دل میں ایک خواہش، ایک مکمل رشتے کی، ایک باعزت پہچان کی۔ اس رات کا لمس، ہمدان کی خاموشی، سب کچھ اسے لمحہ لمحہ بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، لیکن ہمدان نے دوبارہ حیا کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ہمدان اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے کھڑی ہو گئی تھی، نظریں جھکی ہوئی، آواز لرزتی ہوئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، ہمدان نے ابرو اٹھائے۔ کہو، سن رہا ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بابا سے رخصتی کی بات کریں۔ مجھے اپنے نام کے ساتھ اپنی جگہ پر مکمل حق چاہیے۔ ہمدان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ حق؟ تمہارا خیال ہے تم اب میرے ساتھ رخصت ہو کر بیوی بن جاؤ گی؟ حیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میں صرف وہ چاہتی ہوں جو میرا، جو آپ نے خود لے لیا، اب سے تسلیم بھی کیجیے۔ ہمدان نے قہقہ لگایا، مگر ہنسی میں درد چھپا تھا۔ محبت، عزت، رشتہ،
تمہیں لگتا ہے یہ سب میرے دل سے نکلا تھا؟ نہیں حیا، وہ ایک لمحہ تھا، ایک کمزوری جسے تم نے شاید اپنی فتح سمجھ لیا۔ حیا کا دل لرز گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، تو پھر وہ لمحہ، وہ لمس، وہ وعدہ سب جھوٹ تھا؟ میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں رہا، نہ عزت نہ اعتماد۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ حیا کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ بستر کے کنارے گری اور آنکھوں کے آگے ایک دم سے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ چیخ سن کر ملازمہ دوڑی، ماموں کو بلایا گیا۔ اسپتال پہنچتے پہنچتے حیا بے ہوش ہو چکی تھی۔ وسیم کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی۔ ڈاکٹر باہر آیا اور اس کے لبوں پر ایک اعلان تھا، مبارک ہو صاحب، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ وسیم کے قدم ڈگمگا گئے۔ حیا، ماں؟ وہ خود کو سنبھال نہ سکے، کرسی پر بیٹھ کر سر تھام لیا۔ حیا کو ہوش آیا تو ماموں اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، بابا میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ وسیم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتا ہے بیٹا، میں جانتا ہوں تم جھوٹ نہیں بولتی، لیکن سچ کی تصدیق صرف اس کی آنکھیں نہ کر سکتی تھی۔ وہ شخص بھی خاموش تھا جس کا نام اس بچے کے وجود سے جڑا تھا۔ جب ہمدان نے خبر دی تو اس نے فوراً فون کیا۔ حیا نے کانپتے دل سے فون اٹھایا۔ کیا یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ تم چاہتی ہو میں تمہیں اپناؤں اس بچے کے بہانے؟ یہ آپ کا بچہ ہے ہمدان، خدا کی قسم۔ خدا کی قسم مت کھاؤ حیا، تم جیسی لڑکی کسی کا بھی نام لگا سکتی ہے۔ میرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ حیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ کچھ بول نہ سکی۔ ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ ماموں نے جب یہ سنا تو وہ بے آواز ہو کر بیٹھ گئے۔ اب وہ کسی کو کچھ سمجھا نہیں سکتے تھے۔ بیٹی کے کردار پر سوال، بیٹے کی بے وفائی اور ایک بے نام بچہ، سب کچھ ان کے دل کو جھلسا رہا تھا۔ چند دن بعد ہمدان نے پریس میں ایک بیان جاری کیا کہ اس کا حیا سے کوئی رشتہ باقی نہیں۔ اگر کوئی اس سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے تو وہ قانون کا سہارا لے گا۔ یہ خبر میڈیا تک بھی پہنچی۔ محلے والے، رشتہ دار سب انگلیاں اٹھانے لگے۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے ماموں نے بڑے ناز سے پالا تھا؟ پہلے نکاح، پھر زنا، واہ، ماں کے نقش قدم پر ہی چلی۔ حیا ہر لفظ کے ساتھ ٹوٹتی جا رہی تھی۔ گھر سے نکلنا، چہرہ دکھانا سب محال ہو گیا تھا۔ وہ ہر رات اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھتی اور آہستہ سے کہتی، میرے بچے، میں تمہیں دنیا کی نظروں سے بچاؤں گی۔ میں تمہیں ایک ایسی ماں بن کر پالوں گی جو اپنے آنسوؤں سے تمہاری راہ صاف کرے گی۔ صبح کی روشنی کمرے کے کونے کونے میں پھیل رہی تھی، مگر حیا کی دنیا اب بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی جائیداد کے کاغذات تھے جو کبھی اس کے نام کیے گئے تھے اور جن کی خاطر اس پر بد کرداری کے الزام لگائے گئے۔ وہ کمرے سے نکلی، قدم آہستہ مگر حوصلے سے بھرے ہوئے تھے۔ دل میں بس ایک دعا تھی کہ کاش آج وہ مجھے انسان سمجھ کر میری بات سن لے۔ ہمدان لاؤنج میں بیٹھا کسی فائل کو دیکھنے کا بہانہ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے رخی۔ حیا اس کے سامنے آ کر رکی، ہاتھ میں لفافہ تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ ہمدان نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دوبارہ فائل کی طرف دیکھا۔ کیا اب بھی کچھ باقی ہے دینے کو؟ حیا نے لفافہ میز پر رکھا۔ یہ جائیداد کے وہ کاغذات ہیں جو بابا نے میرے نام کیے تھے، اب تمہارے، مکمل، بنا کسی شرط کے۔ ہمدان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر لفافہ اٹھایا، کاغذات کو ایک ایک کر کے دیکھا اور ہونٹوں پر ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ آئی۔ تو تم سمجھتی ہو یہ سب دے کر تم اپنے کردار کی صفائی خرید سکتی ہو؟ حیا کے قدم ڈگمگائے، مگر وہ خود کو سنبھال گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کہو کہ جو کچھ ہوا اس میں میری نیت پر شک نہ کرو۔ تمہاری نیت؟ ہمدان اٹھا، غصے سے اس کے قریب آیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گا؟ تم جیسی لڑکیاں صرف فائدہ اٹھانا جانتی ہیں۔ تمہاری ماں بھی ایسی ہی تھی اور تم بھی۔ یہ جملہ سن کر حیا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اس کے قدموں میں جھک گئی۔ میری ماں کو مت گھسیٹو، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، بس اب میری ماں بننے سے پہلے مجھے عزت سے ایک پہچان دے دو۔ ہمدان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا۔ تمہاری عزت تمہارے اندر ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔
اور دوبارہ کبھی اپنے چہرے کے ساتھ میرے سامنے مت آنا۔ وہ اسے دھکا دے کر دروازے کی طرف لے گیا۔ حیا کی چادر سرک گئی اور وہ سنبھال نہ سکی۔ جسم تو سیدھا کھڑا تھا مگر روح زمیں بوس ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، ایک بیگ نکالا، چند کپڑے رکھے اور دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ ماموں کا کمرہ سامنے تھا۔ دل نے صدا دی، بابا کو بتا دوں، روکوں خود کو مگر زبان پر قفل تھا، وہ قدم پیچھے نہ لے سکی۔ شہر کے ایک ہاسٹل پہنچ کر اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ ماموں کو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اس نے سوچا اگر وہ جان گئے کہ میں اس حالت میں گھر سے گئی ہوں تو وہ ٹوٹ جائیں گے، لیکن قسمت کو یہ بھی منظور نہ تھا۔ 2 دن گزرے اور جب وسیم صاحب کو خبر ملی کہ حیا گھر چھوڑ چکی ہے تو وہ گہری خاموشی میں چلے گئے۔ ان کی زبان بولنے سے انکار کر گئی، دل نے دھڑکنے کی مہلت مانگی مگر سانسیں بوجھ بن گئی۔ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ ہمدان کو اطلاع ملی تو وہ ہسپتال پہنچا۔ باپ کے چہرے پر تھکن تھی، وہ بے بسی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بابا پلیز آنکھیں کھولیں، وہ ان کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ وسیم نے بمشکل آنکھیں کھولی، ایک کمزور سی آہ بھری، میری حیا۔ وہ ٹھیک ہے بابا، وہ محفوظ ہے، ہمدان نے کہا، مگر دل جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو لے آؤ، اسے لے آؤ میرے پاس، یہ آخری جملہ کہہ کر وہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ رات کو ہمدان ہسپتال سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور اپنے فون میں وہ آخری پیغام کھولا جو حیا نے اسے بھیجا تھا۔ مجھے تمہاری نہیں، عزت کی تلاش تھی، میں نے وہ بھی تمہارے قدموں میں رکھ دی، اب جو کچھ بچے گا وہ صرف میرے رب کی طرف سے ہوگا۔ اس نے فون بند کیا اور سارا شہر جیسے اس کے سامنے خاموش کھڑا تھا، روشنیوں میں چھپا اندھیرا اب اس کے دل کا عکس بن چکا تھا۔ رات کا سناٹا پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ ہمدان اپنی ماں کے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، الماری کھولے، کپڑوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے وہ جیسے کسی یاد کی تلاش میں تھا۔ ہاتھ اچانک ایک پرانے لفافے پر جا رکے۔ لفافے پر ماں کے ہاتھ کا لکھا ایک نام تھا، میرے بیٹے کے لیے۔ جب وہ سچ جاننے کو تیار ہو، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ ہمدان نے خط نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ ہر لفظ چراغ کی طرح جلتا، اندھیرے کو روشن کرتا جا رہا تھا۔ ہمدان، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھو میں دنیا سے جا چکی ہوں اور سچ بھی میرے ساتھ دفن ہونے والا ہے، مگر اگر تم نے اپنے سے پڑھنے کا حوصلہ دکھایا تو سنو، حیا بے گناہ ہے۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی ضد، اپنے غرور اور اپنے ماضی کی رنجشوں کی وجہ سے کیا۔ سلمیٰ کو معاف نہ کر سکی، اس کی بیٹی کو کبھی قبول نہ کیا، تمہیں بھی نفرت سکھائی جو میرے دل کا زہر تھی۔ سچ نہیں، حیا تمہارے لیے بہترین تھی اور تم نے اسے کھو دیا۔ اگر تمہیں موقع ملے تو اسے معافی مانگ لینا، اور اگر وہ معاف کر دے تو اسے واپس لے آنا، یہی میری آخری خواہش۔ خط ختم ہوتے ہی ہمدان کا دل جیسے پھٹ گیا۔ اسے ماں کی تصویر کو ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگایا۔ کیوں ماں، کیوں اتنی دیر کی سچ بتانے میں؟ اس نے فوراً کار نکالی اور ہاسٹل کا پتہ معلوم کیا۔ رات کے اندھیرے میں سڑکیں خالی تھیں مگر اس کے دل میں ایک شور تھا، ندامت کا، شرمندگی کا اور سب سے بڑھ کر محبت کا۔ جب وہ ہاسٹل پہنچا تو حیا کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بجا، وہ چونکی، دروازہ کھولا تو سامنے ہمدان کو دیکھ کر جیسے اس کا سانس رک گیا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس کی آواز سخت تھی مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ معافی مانگنے آیا ہوں، سب کچھ جان چکا ہوں، تمہارا صبر، تمہارا سچ، میری ماں کا جھوٹ۔ ہمدان نے تیزی سے کہا، تو اب سچ کا پتہ چل گیا ہے؟ حیا نے تلخی سے کہا، اب واپس لا کر مجھے پھر سے قربانی کے لیے پیش کرو گے؟ نہیں، اس بار تمہیں اپنانے آیا ہوں، مکمل عزت، مکمل رشتہ، مکمل محبت کے ساتھ۔ حیا نے دروازہ تھوڑا بند کرنا چاہا، میں اب کسی پر یقین نہیں کرتی۔ ہمدان نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ تمہیں خود پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، میں تمہارا ہو چکا ہوں، دیر سے ہی صحیح، لیکن اب کی بار سچ کے ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور ایک لمحے میں اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حیا کا جسم کانپنے لگا، آنکھیں چھلک گئی مگر اس بار مزاحمت نہیں کی۔ وہ ان باہوں میں جہاں کبھی اجنبیت تھی اب سکون تھا۔ وہ لرزتے ہوئے بس اتنا کہہ سکی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب کوئی ڈر نہیں، کوئی دوری نہیں،
ہمدان نے سرگوشی کی۔ بس تم اور میں، ہمیشہ کے لیے۔ اسی رات ماموں کو خبر ملی کہ حیا واپس آ گئی ہے۔ وہ جو بستر سے لگے ہوئے تھے جیسے ایک نئی توانائی کے ساتھ اٹھے۔ ان کے چہرے پر پہلی بار حقیقی مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے اور ملازمہ وہ تو خوشی سے ہی رو پڑی۔ اگلے دن حیا نے ہمدان کا ہاتھ تھاما اور ماموں کے پاس آئی۔ وہ دونوں ان کے قدموں میں جھک گئے۔ وسیم نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ مجھے تم دونوں پر ناز ہے۔ تمہاری کہانی میں درد ہے لیکن انجام میں سچ کی جیت ہے۔ کچھ دنوں بعد باقاعدہ رخصتی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حیا سفید لباس میں ملبوس تھی۔ چہرے پر وہ روشنی تھی جو صرف محبت کی مکمل قبولیت سے آتی ہے۔ ہمدان اسے ہر قدم پر تھامے رہا، جیسے یہ بات کرنا چاہتا ہو کہ اب وہ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ رات کو جب وہ دونوں اپنے نئے سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تو حیا نے پوچھا، کیا واقعی اب سب ٹھیک ہو گیا؟ ہمدان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب جو کچھ ہوگا وہ صرف محبت میں ہوگا، کوئی نفرت، کوئی غلط فہمی، کوئی جدائی نہیں، صرف ہم، تمہاری مسکراہٹ اور ہمارا بچہ۔ حیا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی اور وہ لمحہ برسوں کی اذیتوں، آنسوؤں اور قربانیوں کے بعد صرف محبت میں ڈھل گیا۔ اور یوں ایک کہانی جو دکھ سے شروع ہوئی تھی، سچ اور محبت کی فتح پر ختم ہوئی۔ حیا نے اپنے حصے کا صبر دکھایا اور ہمدان نے اپنی انا کو شکست دے کر محبت جیتی۔ وہ دونوں مکمل ہو چکے تھے، اب ایک دوسرے کے نہیں بلکہ ایک مکمل خاندان کے تھے۔